بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی شادی پر ابا راضی تھے اور نہ اماں، مگر ان کے والدین دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کو مرے جاتے تھے۔ تبھی دیکھنے والے کہتے تھے کہ اس زبردستی کی شادی کا انجام برا ہوگا۔ انجام سے بے پرواہ قدرت نے مجھے میری ماں اور باپ کے درمیان نانی کے سپنوں جیسے پل کی صورت پیدا کر دیا۔ نانی کا خیال تھا بچی ہو گئی ہے، دیکھ لینا، اب یہ دو کنارے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے بھی قریب آ جائیں گے، ان کے بیٹی ہو گئی ہے تو نباہ بھی ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہوا۔ ابھی میں صرف 6 ماہ کی تھی کہ اماں اور ابا میں طلاق ہو گئی۔ ابا کی زندگی سے حالات کی باد سموم سارے پھول پتے اڑا لے گئی تھی۔ میں بھی ببول کا کانٹا بنی، کبھی ادھر کبھی ادھر، ماں اور باپ دونوں کے دل میں چبھنے لگی۔ کبھی ماں کی محبت بھری گود کو ترستی اور کبھی باپ کے پیار بھرے بولوں کو تڑپتی۔ پہلے ابا نے مجھے ماں سے چھینا، پھر زمانے نے ماں کو مجھ سے چھین لیا۔ جن دنوں اماں کو طلاق ہوئی وہ 17 برس کی تھی، خوبصورت تھیں، کیسے گھر بٹھائی جا سکتی تھیں۔ ان کی دوبارہ شادی کر دی گئی اور میری ماں کا گھر آباد ہو گیا۔ نانا نانی کو سکون ملا، مگر مجھے کیا کہ میری دنیا تو پھر بھی برباد ہی رہی۔ جب دوسرے بچوں کو اپنی ماں سے لپٹتے دیکھتی، دل میں ایک ہوک سی اٹھتی، ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکا کرتی، وہ راستے تلاش کرتی جن پر چل کر میں ماں کے پاس پہنچ جاؤں، مگر وہ راستے مجھے نہ ملے کہ وہ سب کھو چکے تھے۔ مل بھی جاتے تو میں ان پر چل نہ سکتی تھی کہ ابا کی تحویل میں تھی۔ ابا جلد ہی میری ذمہ داری سے گھبرا گئے۔ ایک ننھی بچی کی پرورش بن ماں کے آسان نہیں تھی۔ مرد کے لیے کمانا تو آسان ہوتا ہے، بچے پالنا مشکل۔ ابا نے میری نانی سے التجا کی کہ مجھے گود لے لیں۔ نانی ان کی قریبی رشتہ دار تھیں اور میں ان کے جگر کا ٹکڑا اور ان کی چہیتی بیٹی کی اولاد تھی، کیسے انکار کر سکتی تھی؟ جھٹ حامی بھر لی۔ میں باپ کے گھر سے نانی کے گھر آ گئی، اس شرط پر وہ مجھے میری ماں کے حوالے نہیں کریں گی، کیونکہ والد نہیں چاہتے تھے کہ میں سوتیلے باپ کے ٹکڑوں پہ پلوں۔ پہلے ماں کی جدائی کا دکھ سہا، پھر باپ سے دوری کا دکھ بھی سہ لیا۔ والد نے میرے خرچے کا ذمہ اٹھا لیا اور میں در در بھٹکنے سے بچ گئی۔ نانی کو میرے آ جانے سے سکون مل گیا اور میں تائی پھوپھیوں کے گھروں جا کر رہنے سے بچی۔ ماں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اپنے پاس نہ رکھ سکوں گی، بیٹی کی صورت تو دیکھ جاؤں گی۔ ہمیشہ کی دوری سے کبھی کبھی کا ملاپ اچھا ہے، ایک دوسرے کی شکلیں تو نہ بھولیں گے، مگر جو یہ کہتے ہیں کہ مر کر بچھڑ جائیں تو صبر آ جاتا ہے، یہ کبھی کبھار کا ملنا پیار کی پیاس کو اور بھی بھڑکا دیتا ہے۔ یہی ہوا کہ جب ماں نانی کے گھر آئیں مجھ سے ملتی رونے لگتی، میں بھی ان کو روتا دیکھ کر روتی اور ان سے لپٹ جاتی۔ امی نانی کو کہتی میری بیٹی مجھے دے دو، اس کے بغیر سکون نہیں ہے۔ نانی عذر کرتی کہ اس کا باپ مجھ سے وعدہ لے گیا ہے، اس بڑھاپے میں مجھ کو جھوٹا نہ بناؤ، میرے سفید بالوں کی لاج رہنے دو۔ وہ مجھے جی جان سے اوپر رکھتی، لیکن یہ قدرتی امر ہے کہ جب ماں آ کر روتی دھوتی تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگتا اور میں ان سے یوں لپٹی رہتی جیسے ایک بیل درخت سے لپٹ جاتی ہے۔ تب ماں کی جدائی موت لگنے لگی، ہر دم یہی چاہتی کہ ماں کے ساتھ چلی جاؤں، مگر بوڑھی نانی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہی کے پاس رہنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار میرے سوتیلے والد بھی امی کے ساتھ نانی کے گھر آ جاتے تھے اور ہم ماں بیٹی کا یہ اداس ملاپ دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ بالآخر یہ روز روز کا رونا دھونا رنگ لے آیا۔ ایک روز جب نانی ہاسپٹل گئی ہوئی تھی، سوتیلے باپ نے مجھے امی کی بیماری کا کہہ کر ورغلا لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میں ماں کے گھر آ کر خوش ہو گئی اور نانی کا سارا پیار بھول بیٹھی کہ ماں آخر ماں تھی اور اس کے پیار کی بو باس ہی سب سے جدا تھی۔ سوتیلا باپ بھی کچھ ایسا برا نہ تھا، محبت جتلاتا، نرمی سے پکارتا تھا، ہر فرمائش پوری کرتا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا۔ یہاں آ کر روح کے کافی کرب دور ہو گئے تھے، وہ خلا بھی بھر گیا جو ماں باپ کی جدائی سے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ میں خاصی آسودہ ہو گئی، اب لگتا تھا جیسے کسی نے راستے کے پتھر کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہو اور آنے جانے والوں کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہو۔ 13 سال تک سوتیلے باپ نے مجھے باپ جیسی محبت دی اور اس پیار میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، لیکن جب میں 16 برس کی ہوگی تو اچانک اس کی محبت اور انسیت ایک نئے رنگ میں بدل گئی۔ اب اس کی نظروں میں باپ کا سا بے لوث جذبہ نہ رہا، جیسے وہ کسی دوسری سوچ میں غرق رہنے لگا ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی اور ہی تاثر ابھر آیا تھا۔ اب مجھے اس شخص سے ڈر آنے لگا،
اس کی طرف دیکھنے سے خوف محسوس ہوتا اور کبھی کبھی تو اس کی گہری آنکھوں سے جھرجھری آ جاتی۔ وہ گھر جو پہلے میرے لیے چمن جیسا تھا، جہاں میں ایک کومل کلی کی طرح کھلی رہتی تھی، اب وہی گھر مجھ کو ایک اندھیرا اور سنسان ویرانہ لگنے لگا تھا۔ ایک روز جب امی پڑوس میں گئی ہوئی تھیں، میں اکیلی بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ میرا یہ نام نہاد باپ آ گیا۔ مجھ کو تنہا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ مجھے ایسے نظر آیا کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی نگاہوں میں بھیڑیے ایسی جھپٹ تھی، سوچا در کھول کر نکل بھاگوں کہ خدا کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اسی وقت میری ماں آ گئی۔ ماں نے مجھے ڈرا سہما دیکھا تو اس کی چھٹی حسبے دار ہو گئی، بولی، نیتا کے ابا، پڑوسن نے ہماری بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ بتایا ہے، اب میں اس کا بیاہ کرنے چلی ہوں۔ ہاں، میں بھی اسی فکر میں ہوں، ابا نے اماں کو جواب دیا۔ خدا کسی لڑکی سے اس کے باپ کا سایہ نہ چھینے کہ اس کو باپ کی مضبوط پناہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے ایک لمحہ بھی مجھے چین نصیب نہ ہوا اور میں ہر پل خوف کی بارش میں بھیگتی رہی۔ ماں بھی بخوبی جان چکی تھی کہ میں اس کے شوہر پر بوجھ ہوں اور کسی بھی وقت ہم ماں بیٹی کے سروں پر اعتماد کی چھت گر سکتی ہے۔ اب وہ اٹھتے بیٹھتے کہتی، نیتا کے ابا، اس کا بیاہ کر دو، اب جوان بیٹی کا گھر بٹھائے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میرا سوتیلا باپ ماں کے اس روز روز کے تقاضے سے اوب گیا۔ اس نے سوچا جس لڑکی کا اتنے برس خرچہ اٹھایا، اس پودے کو برسوں سینچا، اب اس کی چھاؤں دوسرے گھر جائے گی تو پھر مفت میں کیوں، کچھ وصول تو ہونا چاہیے۔ اس نے میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا۔ ماں خوش تھی کہ ندا بیاہی جا رہی ہے، اب سکھ کا سانس لیں گے، مگر سوتیلے باپ نے یوں ہی میری شادی پر خرچہ نہیں کیا تھا، بلکہ سودا کیا تھا کہ نکاح کے بدلے اس بھلے ماں سے میرے بچپن سے اب تک کا خرچہ بھی وصولے گا۔ جس سوداگر نے سودا کیا، اس نے بھی سوچ سمجھ کر ایک موٹی رقم میرے بدلے میں میرے سوتیلے باپ کی جیب میں ڈالی تھی۔ اس شخص کا نام مراد تھا۔ اس کا بھائی فلمی دنیا میں ایکسٹرا لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ اس نے بھائی کو کہا، یہ کیسی رہے گی، سونے کی کان ہے بھیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ اور بھی قیامتیں ابھی میری منتظر ہیں۔ میرے شوہر کی دراصل یہ دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی سے 6 بچے تھے جس کو اس نے علیحدہ رکھا ہوا تھا۔ اس کو اب بیوی نہیں، اس کے حالات سدھارنے والی کوئی مددگار چاہیے تھی۔ شوہر اور دیور کے درمیان ایسی بات سنی تو فیصلہ کر لیا کہ ایک نئے جہنم میں گرنے کے بجائے یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ لہٰذا ایک روز موقع پا کر میں گھر سے فرار ہو گئی۔ اپنے تئیں تو بھاگی تھی، مگر جس پنچھی کے پر کٹ چکے ہوں اس کی اڑان کہاں تک ہوگی، رستے میں ہی دھر لی گئی۔ ایک پولیس والے نے بدحال پھرتے دیکھا تو قریب آیا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں تم ادھر ادھر گھوم رہی ہو، کہاں ہے گھر تمہارا؟ چلو میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں۔ میں نے کہا، تم مجھے اپنے صاحب کے پاس پہنچا دو، میں ان کو ہی اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو خود حوالات جانا چاہتی ہے۔ پہلے تو اس نے مجھے سمجھایا، اپنے گھر میں بھی لے جانے کی پیشکش کی، میں نہ مانی تو تھانے لے آیا۔ کرسی پر جو شخص نظر آیا وہ معقول نہ لگ رہا تھا۔ میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس نے میرے بارے میں سوال کیا۔ اہلکار نے کہا، یہ لڑکی اپنا پتہ نہیں بتاتی، کافی دیر سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی، میں یہاں لے آیا۔ میں نے انسپیکٹر سے کہا، آپ مجھ کو قابل اعتماد لگتے ہیں، میں آپ کو اپنی مشکل بتا دیتی ہوں۔ وہ بولا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، کس جگہ جانا ہے، واپس آ کر تمہاری بات سن لوں گا۔ اہلکار سے کہنے لگا، ابھی اس کو حوالات میں بٹھا دو، آ کر بات بھی سنوں گا اور فیصلہ بھی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ شخص نہ آیا، لیکن وہاں ایک اور عمر رسیدہ اہلکار بھی تھا جو چپ چاپ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ نرم دل رکھتا تھا، میرے حال پر کڑ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے موقع پا کر مجھے کہا، یہ میرے دوست کا موبائل فون ہے بیٹا، اس میں ایس پی صاحب کا نمبر ہے، نام بھی بتایا، ان کو فون کر کے اپنا احوال مطلع کرو، اس سے پہلے کہ انسپیکٹر آ جائے، وہ جانے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرے، جبکہ ایس پی صاحب ٹھیک آدمی ہیں، ہر بات سچ سچ بتانا۔ میں نے واش روم میں جا کر آہستہ آواز میں اپنا احوال ایس پی صاحب کو بتا دیا۔ وہ اسی وقت وہاں آ گئے۔ پوچھا، بیٹی اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے کسی قابل اعتماد رشتہ دار کا گھر بتاؤ جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ میں نے سوچا کس کا نام بتاؤں، میرا اپنا ہے کون، باپ ہے، مگر ان کو کیا پتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ نانی وفات پا گئی تو ماں لے گئی، ماں کے پاس ہی ہوگی۔ میں نے بھی ماں کی اوڑھنی میں چھپ کر اپنے سگے والد کے پاس جانا تو کیا ان سے ملنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔
انہوں نے ایک دو بار کوشش کی تو اس ڈر سے چھپ گئی کہ کہیں وہ مجھ کو ماں سے چھین کر نہ لے جائیں۔ 15 برس بعد تو یقیناً اب انہوں نے مجھے مرا ہوا ہی سمجھ لیا ہوگا۔ اس وقت میرے دل کی حالت تو وہی جان سکتا تھا کہ جس کے رشتہ دار موجود ہوں مگر پھر بھی جس کا کوئی نہ ہو۔ اچانک مجھے رجو خالہ کا خیال آ گیا۔ یہ میری نانی کی رشتے کی بھانجی تھیں اور اکثر ان سے ملنے آیا کرتی تھیں۔ وہ مجھ کو بچپن میں بہت پیار کرتی تھیں۔ میں نے ایس پی صاحب کو بتایا کہ میں اپنی رجو خالہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے نمبر پوچھا۔ مجھے ان کا نمبر معلوم نہ تھا مگر نانی کے گھر کی پچھلی گلی میں ان کا گھر معلوم تھا۔ میں نے انہی کے گھر جانے کی خواہش کر دی۔ انہوں نے مجھ کو رجو خالہ کے گھر پہنچایا اور ان کے شوہر کو تھانے بلا کر بیان لے کر مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ رجو خالہ مجھے دیکھتے ہی لپٹ گئیں، رونے لگیں، تمام احوال ان کو بتایا۔ گرچہ ان کے مالی حالات بہت خراب تھے پھر بھی انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ ان کے بھائی وکیل تھے، ان سے میرا کیس بتایا، انہوں نے خلا کروا دی اور پھر خالہ نے اپنے بیٹے ارجمن سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ میں نہ ماں سے ملی اور نہ باپ سے۔ ارجمن کا گھر ہی اب میرا گھر تھا۔ یہاں انسانیت، محبت، شرافت تو تھی مگر کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ارجمن کی نوکری نہ تھی، ان کے والد کی قلیل پینشن پر گزارا چل رہا تھا۔ ایک روز خالہ بولی، بیٹی اگر برا نہ مانے تو جہاں میں کام پر جاتی ہوں تو بھی چل، ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں۔ جب تک ارجمن کو کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ملتا ہم اپنے گھر کی گاڑی کو خود کھینچیں گے۔ کیوں نہیں خالہ، اگر آپ کام کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں۔ اس طرح میں خالہ رجو کے ساتھ گارمنٹ فیکٹری جانے لگی اور جلد ہی وہاں کا کام سیکھ لیا۔ میں بچوں کے کپڑوں کی مشین پر سلائی کرتی تھی۔ اس طرح ہماری آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ خالہ کافی عرصے سے اس فیکٹری میں سلائی کر رہی تھیں۔ ان کو سب فیکٹری والے جانتے تھے مگر بیٹے کی نوکری کے لیے مالک کو کہنے سے گھبراتی تھیں۔ ارجمن نے گریجویشن کیا ہوا تھا مگر ان کے لحاظ سے فیکٹری میں کام نہیں تھا۔ ایک روز میں نے مالک سے ارجمن کی نوکری کی بات کی۔ انہوں نے ان کو آفس میں ملازمت دے دی اور تنخواہ بھی معقول تھی۔ ارجمن نے نوکری ملتے ہی مجھے فیکٹری آنے سے منع کر دیا کیونکہ میں امید سے ہو گئی تھی۔ ہم دو عورتوں کی آمدنی سے بڑھ کر انجمن کو تنخواہ مل جاتی تھی۔ اللہ نے برکت دی اور ان کی تنخواہ میں بیٹی کی پیدائش والے دن اضافہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی اچھا نصیب لے کر آئی ہے اور میں دعا کرتی ہے خدا کرے میرے جیسا میری بیٹی کا نصیب نہ ہو۔ اس بات کو عرصہ بیت چکا ہے۔ ارجمند اب فیکٹری میں مینیجر ہیں اور ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں مگر میں آج بھی جھگڑے اور طلاق سے ڈرتی ہوں۔ خدا کرے کسی کے بچے ماں باپ کی طلاق کا ایندھن اور دنیا کے لیے ترنے والا نہ بنے۔ میں نے شادی کے بعد کبھی اپنے شوہر سے جھگڑا نہیں کیا تاکہ میرے بچے باپ کی شفقت کے سائے تلے پرسکون ماحول میں پلیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔